السلام علیکم جی. ایک کیفے خودی سے جہاز نثار آپ کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ایک سیشن ہے جو کافی بھی سی او ایک ہمارا ریگولر سیشن ہوتا ہے کیفے خودی کا, سی او کلب پاکستان کا, اور بڑی مزے کی شخصیات کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. آج ہمارے پاس جو شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, بلکہ میں ایک لفظ یوز کروں گا ان کے لیے, ہی از اے پرائڈ آف پاکستان. ابھی ان کو ایک ہفتہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ نے ایوارڈ دیا ہمارے صدر علوی صاحب نے, جو کہ دم کا امتیاز ان کو ملا. طاہر جاوید صاحب کی ڈیموکریٹک پارٹی کے وہاں کے ہیڈ ہیں, ہیوسٹن سے تعلق ہے, یو ایس اے کے ساتھ, لیکن سب سے بڑھ کر یہ سن آف دا سوائل ہیں, اس مٹی کے سپوت ہیں, اور لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور ایک جرنی ہے بڑی. بڑے بڑے ٹی وی کے اینکرز نے ان کو بھی کور کیا, لیکن آج ہمارے لیے اسپیشل سی او کلب پاکستان کے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا. تو پلیز ویلکم طاہر جاوید صاحب. سر جی بہت شکریہ جی, آپ کا, تھینک یو ویری مچ. سر میں بڑے لوگوں نے آپ کے انٹرویوز کیے, بڑے پبلش بھی ہوئے, میں ذرا ان سے ہٹ کے بات کروں گا. طاہر جاوید صاحب کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سر آپ؟ ہو از طاہر جاوید؟ well I would say a businessman, a politician who doesn't get satisfied with the place he's at and always looking forward and trying to find the new heights for our community. ماشاء اللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ طاہر جاوید صاحب کی آج تک کی ڈیٹ میں ایک لسٹ آف اچیومنٹس, جی آپ نے ہیلی کلنٹن کے بھی آپ ایڈوائزر ہوئے, آپ اس وقت جو نئی گورنمنٹ آئی یو ایس اے کے اندر اس میں بھی آپ نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا, جون بائیڈن کے ساتھ ان کی کمپین میں بھی. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری اچیومنٹس میں, اور آپ پاکستان میں جو ہماری جو روڈ شوز بھی کرتے ہیں, وہاں کے بڑے بڑے انٹرپرینورس کو پاکستان بھی لے کے آتے ہیں, ابھی تک کی لسٹ میں ٹاپ 1 2 3 کون سی اچیومنٹس طاہر جاوید صاحب کی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی اچیومنٹ تو آبویسلی جاب کریشن میں بولوں گا ابھی تک جی. thousands and thousands and thousands people in United States work for me. Just in healthcare I have 3,000 people. اور میری کوئی 7-8 different fields کے اندر ویری big contribution. تو ایک تو یہ ہے کہ بھی میں اپنا وہ میری پوائنٹ یہ نہیں ہوتا کہ how much bottom line we have, میرا یہ ہوتا ہے کہ how many people work for us. تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ how many people got inspired by me, how many people I have helped and they started from somewhere bottom and now they are way up there. I can pretty much say today maybe 30-35 millionaires in United States. I helped them, groomed them and get them some head start and they are very successful people. So these are my prides. I mean these are something I feel like I have done something. آج کل جو ہے وہ basically in politics, getting our community empowered in politics, in decision making at the Hill, یہ میرا ٹاپک ہے. اور in extension how we can make or bring better relationship between United States and Pakistan. سر آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو آپ نے اب پالیٹکس کی طرف جمپ کیا, ایک سب سے بڑا کوشچن ہے پالیٹکس میں جب آتا ہے وہ ایک پازیٹیو چینج کے لیے آتا ہے جی. دیٹ از اے کی فلاسفی. آپ نے ایک سرٹن لیول پہ اپنے انٹرپرینورشپ کے ذریعے یو کریٹڈ ویلتھ, اور آپ نے یو کریٹڈ جابس, یو آر اے ویلتھ کریٹر اینڈ جاب کریٹر بیسیکلی. اگر میں ڈیفائن کروں طاہر جاوید صاحب کو, سر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جب اب آتے ہیں وہ ایک جو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جو سب سے بڑا المیہ لیڈرشپ کا اور گورننس کا ہے, قحط ہے, ایک کرائسس ہے, اس کے اوپر کیسے کریں گے؟ ہاؤ وی کین ٹرن اراؤنڈ پاکستان تھرو گڈ گورننس اینڈ تھرو گڈ لیڈرشپ؟ واٹ از یور ٹیک سر؟ یہ بڑا ایک 2 گھنٹے کا جواب ہونا چاہیے اس کا, لیکن مختصر ترین میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویژن ہونا بڑا ضروری ہے ٹو بگن ود. اس کے بعد بندے کا اپنا کریکٹر ہوگا جو اس کی چینج کرنے جا رہا ہے نا. تو آئی بلیو کہ ود عمران خانز ایڈیشن ان دس کنٹری اینڈ ہم بینگ کمنگ ان پاور, تو ایک ہوپ تو کریٹ ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے کسی حد تک پاکستان کا امیج آؤٹ سائڈ دا پاکستان از ویری ویل, ویری گریٹ. لوگ ایک بڑی عزت سے, لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے, ہیڈ آف اسٹیٹس کو یہ آئیڈیا ہے کہ انٹل انلیس یو ڈیل ود عمران خان آن اے پیرٹی you will not be able to get anything done with him. So یہ ایک جو رسپیکٹ کریٹ کرنا, یہ اسٹیپ 1 تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو گیا. پھر دوسری چیز ہے وہ شخص ڈیسپریٹ نہیں ہوتا آپ کے جیسے بھی, اور آپ دیکھتے ہو کہ آل آف اے سڈن اب مودی کا خط 23 مارچ کو آنا نہ آپ کو پتہ تھا, نہ مجھے پتہ تھا, نہ کسی اور کو پتہ تھا, لیکن تھنگز لائک دیٹ ہیپن. یہ ایک بڑا ایک آپ کو ایک سرٹن ٹائم گزارنا ہوتا ہے اپنے اصول پہ کھڑے ہونے کے بعد, ٹو ڈونٹ گیٹ امپیشنٹ کہ بھی یار یہ تو درمیان میں جسٹیفائی کریں, اینڈ ہی ڈز دیٹ ویری ویل. سو ایک ویژن تو ہے.
اب رہی بات اس کے اندر کہ آپ ٹرن اراؤنڈ کیسے کریں گے, I don't think it's a matter of 2 days or 2 years or 3 years. یہ تو 10-12 سال کا ایک ٹینیور ہونا چاہیے جس کے اندر جا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنا, it's a big country اور اس کے اندر بہت سارے پاورفل ادارے ہیں, اس میں جوڈیشری اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے. میں چونکہ زیادہ اس پہ پاکستان میں دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ یو کی ناٹ اسپیک مچ اباؤٹ جوڈیشری. اس کو تو پہلے تو قانون یہ چینج ہونا چاہیے نا کہ یو کین کرٹیسائز آن جوڈیشری. سو یہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں نا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس طرح بہت سارے اور ادارے ہیں جو ان کو ہاں ہونا چاہیے نا. ہم صبح سے شام تک وہاں پہ اپنے ججوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جوڈیشری پہ تنقید کرتے ہیں اور کھلی کرتے ہیں اور کسی کو کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. تو یہ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی گھٹن جو ادھر ہے نا, ان کو پہلے سب سے تو آپ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے وہ ہرڈلز ہیں چھوٹے چھوٹے جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ ان کو نکلنے کے بعد. لیکن اینڈ آف دا ڈے کنٹری کے اندر جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ جو نئی جنریشنز ہیں ان کو ان کی سوچ کوئی محدود نہیں ہے. میرا انٹریکشن ہوا بہت سارے لوگوں کے ساتھ, تو آئی سی اے لاٹ آف ہوپ ان دا کنٹری. آئی سی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب اٹس اے گلوبل یعنی کہہ لیں کہ انوائرمنٹ نے آؤں. آپ کا یہاں کا بچہ بیٹھ کے انٹریکٹ کر رہا ہے امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو ان کی بھی جو ایک اسکائی از دا لمٹ ہو گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اٹس ناٹ فار وین یو سی, ہمیں صرف جو پرووائڈ کرنا ہے وہ اپرچونیٹیز کے لیے ڈور کو کلوز نہیں کرنا. آپ نے اوپن بھی نہ کریں, وہ خود ہی اوپن کر لیں گے. بچے جو ہے نیکسٹ جنریشن جو آپ کی ہے نا, دے آر گڈ انف ٹو فائنڈ دیئر اون ویز ٹو ایکسیل دیم سیلف. ہمیں جو ڈور شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, جو کہہ لیں کہ کریٹڈ آبسٹیکلز ہم کرتے ہیں نا, اس کو صرف بند کر دیں تو یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکن. سر پاکستان سے آپ باہر ہوتے ہیں تو پاکستان کو دیکھ کے دل دکھتا ہے. کیا 3 ایسی چیزیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کی جائیں پاکستان ایز اے کنٹری ٹرن اراؤنڈ ہو جائے؟ اکانومی. کیسے؟ ہاں یہ دیکھیں, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر اس وقت اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ آپ اکانومی کی بات شروع کر دیں. آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے نہیں تھا. تو وہ تو ہم اس دیٹ از نمبر 1, وہ ہم کر چکے ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور وہ اس کو سپورٹ ہے آپ کی باقی اداروں کی. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جو کم از کم 25 to 30% فوکس جو ہے نا, وہ بجائے اس چیز کے اوپر کہ آپ انٹرنلی وہ جوڑ توڑ کوئی ایجیٹیشنز ہو رہی ہیں کہ حکومت آج ہے نہیں ہے, اس سے نکل کر نا اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم نے اکانومی کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آپ سی پیک تو ہو رہا ہے. میرا دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرا جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ آپ کا چائنا پاکستان دوستی سے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ چین کے ساتھ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کرتے کرتے آپ کیا کر لیں گے, آپ سڑکیں بنا لیں گے, انفراسٹرکچر بنا لیں گے, فیکٹریاں بنا لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی تو کنزمپشن اتنی ہے نہیں, چائنا آپ سے لے گا کچھ نہیں, تو منڈی کہاں پہ ہے؟ مارکیٹ از ان یونائٹڈ اسٹیٹس, مارکیٹ از ان یورپ. آپ وہاں پہ آج ہی پینیٹریٹ کریں, اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کریں, ان کو سی پیک کا حصہ بنائیں تاکہ جب آپ پروڈکشن شروع کریں وہ یکدم ایک اس کا 60% پلس ایکسپورٹ تو صرف یو ایس اے کے ساتھ 25% آف دا ٹوٹل کنزمپشن ایوری سنگل تھنگ جو دنیا کے اندر مینوفیکچر ہوتی ہے 25% اس کی کنزمپشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے. یو کین ناٹ اگنور یونائٹڈ اسٹیٹس. تو آپ کو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو میرا مین ٹاپک بھی ہوتا ہے کہ یو ایس پاکستان جو اسی طرح امریکہ بھی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا, کیونکہ اس ایریے کے اندر جو ایک انٹرسٹ ہے ان کا پیس کو کرنے کے لیے, وہ وداؤٹ پاکستان ہو نہیں سکتا. تو دس از میوچل اینڈ دس از کامن اینڈ اٹ شوڈ ہیپن. ہم صرف پریورٹیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر واپس اس چیز کو, میں تو ہمیشہ یہ پریچنگ کرتا رہتا ہوں کہ آپ چائنا سے جتنی مرضی دوستی رکھیں لیکن آپ ساتھ میں امریکہ کے ساتھ لے کر. سر ایک بٹر سا کوشچن ہے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے بلین ٹری سونامی کا ایک بہت بڑا سلوگن لانچ کیا اور عمران خان کے ویژن کو کلین اور گرین پاکستان کو ہم نے پروموٹ بھی کیا. لیکن انفارچونیٹلی سر ابھی جون بائیڈن نے ایک انٹرنیشنل 40 ملکوں کی سمٹ بلائی, ہمیں نہیں بلایا. وائس ہماری لابنگ اسٹرانگ ویک ہے, ہمارا کیا وجہ ہے کہ جو آپ تو خود اس لابی کا حصہ ہے جو پاکستان کی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, لیکن انڈین لابی یا دوسرے لابیز بہت اسٹرانگ ہے. وائی ویئر وی آر ویک سر؟ ٹھیک ہے جی, یہ میں نے بڑی دفعہ سنا یہ سوال. 2 چیزیں ہیں جی اس کے اندر. 40 ملکوں کو بلایا, اس کی آپ 2 کیٹیگریز کر لیں, ایک 7 ایک طرف کر لیں, 33 ایک طرف کر لیں. اس میں بولیں گے صرف 7 لوگ, اوکے 33 وہاں سننے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ 7 کنٹریز وہ ہیں جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے انوائرمنٹ کے اندر اور انہوں نے کافی کام کیا اور ان کے ملکوں کو آپ ایز اے رول ماڈل پیش کر سکتے ہیں.
جو باقی 33 ملک ادھر آ رہے ہیں انکلوڈنگ انڈیا, وہاں پہ بہت یعنی ایک معاملات کی گڑبڑ ہے کہ انوائرمنٹل جو ہے اس کے اوپر نہ تو توجہ دی جاتی ہے, اور بہت سارے ایسے جیسے کام کیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ بیسیکلی الٹی سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان کا اتنا یعنی برا حال بھی نہیں ہے, اور دوسری طرف پاکستان بہت زیادہ اس کے اوپر ایڈوانس بھی نہیں ہے. آپ یو آر ہینگنگ ان دا مڈل. آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے بلین ٹری کا بات بھی کی, اور اس میں لگے بھی ہیں ٹری, اور کچھ لگ بھی رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے منسٹری بھی اس کی جو ہے, اس 2 منسٹر ہیں اس وقت آپ کے, اور ساتھ سی بات ہے جب آپ کی منسٹری بن جاتی ہے پھر بجٹ بھی ملتا ہے, پھر کام بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کم ہو کام, ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو, لیکن کم از کم ادارے بن گئے ہیں, کام شروع ہو گیا. تو اب یہ جو سمٹ جو ہے نا, یہ پہلی بات ہے یہ زوم کے اوپر ہے اپنا, اس کے اوپر ورچوئل ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ورچوئل جو بھی پروجیکٹ ہوگا وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ کا ہوگا. اس میں ٹوٹل 7 لوگ بات کریں گے. اب آپ مجھے بات بتائیں, میں آپ کو میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ سامنے 10 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور بول صرف میں اور آپ رہے ہیں, اور یہ اس میں سے سن رہے ہیں. اب ان کو پتہ تھا کہ عمران خان کو اگر ہم بلائیں گے اور ان کو سامنے سننے کے لیے بٹھائیں گے تو وہ سامنے سے نہ کریں گے. تو یہ جو 7 دوسرے ملک ہیں اس کے اندر بلائیں گے تو وہ ہاں ہو جائے گی. اب ان کو بلا کے بات کرائیں گے, پھر انڈیا کو نہیں کرائیں گے, پھر اور 10 ملکوں کو آپ بات نہیں کرائیں گے, تو وہ ایک جو کال ہے وہ آپ کی 8-10 گھنٹے کی کال بن جائے گی. تو یہ ایک کال نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو مہینے 1.5 مہینے بعد دوسرا, اس کے مہینے 1.5 مہینے بعد تیسرا ملے گا, چوتھا. میں تو خان صاحب کو یہ ملوں گا تو میں تو ان کو بولوں گا جی وائی یو آر ویٹنگ فار بائیڈن, آپ اپنی سمٹ کال کر لیں, آپ کریں, اس میں کیا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب بائیڈن کی گورنمنٹ جیتی, میرے ساتھ ان کی کافی ملاقاتیں تھیں, میرے گھر پہ آئے جس طرح آپ کی لائبریری میں, اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے میرا گھنٹے کی انٹریکشن تھی. میری اتنی باتیں ہو چکی ہیں, تو میں نے جب اس میں سے لرن کیا کہ واٹ آر دا میٹرز وچ آر ڈیئر اینڈ نیئر ٹو بائیڈن, اس میں سب سے اوپر جو مجھے نظر آیا وہ کلائمیٹ تھا. میرے 10-15 پروگرام ہوں گے جس کے اوپر میں نے چیخ کے بولا کہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریچ آؤٹ کرے. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی خاص انیشیٹو اس کے اوپر لیا. اگر ایک لیٹر لکھا ہوتا ارلی ٹائم کے اوپر کہ جی انوائرمنٹ کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر کا بھی یہ ویژن ہے, آپ بھی بات کر رہے ہیں, لیٹس ورک ٹوگیدر, تو وہ باتیں پچھلے 60 دن کے اندر کچھ آ گئی. ون مور ٹائم بفور آئی فنش دس ٹاپک, سیکنڈ ہائیسٹ پوزیشن ان کلائمیٹ سیکٹر ان یونائٹیڈ اسٹیٹس فرام جان کیری از نمبر 1 guy. Number 2 guy, do you know the name? Is Ali Zyadi from Pakistan. Ali Zyadi. Not the minister here. It's an Ali Zyadi who is an environmentalist who lives in the United States. Okay. They hired him as an advisor to Joe Biden. تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ پاکستان کو وہ کوئی اس طرح کی نظر سے یا دوسرا تیسرا اتنی ہائیسٹ پوزیشن کے اوپر کبھی رکھتے بھی نہیں اس شخص کو جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جسٹ اسٹریٹجیکلی پہلی کال کے اوپر نہیں ہے, دوسرے پہ ہو جائے گی. وضاحت ٹیکن اپ سر. ایک اور کریٹیکل سوال ہے, کوشچن ہے سر کہ سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کی, آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی کہ 25% ساری دنیا جو ایسے میں جاتی ہے, نو کمنگ ٹو انویسٹمنٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی بھی کنٹری جو ایون سنگاپور کا ماڈل ہے, لیون کا سر ماڈل یہ کہ کوئی بھی ملک کی جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے وہ 2 کریٹیکل ویریبلس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک اس کی انویسٹمنٹ جو کو FDI بولتے ہیں, اور ایک ان کی ایکسپورٹ. جی ایکسپورٹ تو سر ہماری آپ کو پتا ہے سوائے کاٹن کے علاوہ یا ٹیکسٹائل کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اور انویسٹمنٹ پہ آ جائیں, واٹ از یور ٹیک آن انویسٹمنٹ فرام USA ٹو پاکستان؟ انویسٹمنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں اور ایکسپورٹ پہ بھی بات. انویسٹمنٹ کے اوپر جناب آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ ہماری یہاں جو پاکستان کے اندر پالیسیز ہیں وہ فریکوینٹلی چینج ہوتی ہیں, اور امریکن انویسٹر اس چیزوں کی ان کو عادت نہیں ہے. وہ تو ایک 15-20 سال 30 سال کا دماغ میں رکھ کے لانگ ٹرم اس کو کرتے ہیں. تو میری ہمیشہ جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی پالیسیز, اور اس کے اندر بہت سے سیٹ بیکس بھی ہوئے پچھلے دور کے اندر. آپ کو پتہ ہے ریکوڈک کے اوپر انہوں نے ایک معاہدے کو کینسل کیا, پھر اس کے اوپر بلین سم کا فائن بھی ہوا. تو یہ اس طرح کے مس ہیپس ہونے کے بعد پھر دیکھیں جو انویسٹر ہے وہ ایک لائک اے پجن, وہ ڈر کے پھر سارے کے سارے وہ جو ہے نا ان کو آپ نے انوائرمنٹ دینا ہے, ان کو ایک لانگ ٹرم آپ نے دینا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو وہ اس کو ٹائم لگے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ماحول ہے, پھر کرونا آ گیا پچھلے کچھ سال, کرونا میں تو آپ کی انٹریکشنز ہی نہیں ہو رہی نا, وہ آپ تو جان بچانے والی کہانی پہ چل رہے ہیں. اب رہے گی بات ایکسپورٹ جو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کی بات کر لیتا ہوں. تقریباً 10 بلین کی ٹوٹل ٹریڈ ہے بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اس میں آپ سمجھ لیں کہ میرا خیال لٹل اوور 5 بلین کی یہاں سے ایکسپورٹ ہے اور لٹل انڈر 5 بلین کی امپورٹ ہے. تو نتھنگ اس پینٹ. میں جب وہاں پہ لا میکرز کے ساتھ بات کرتا ہوں نا, میں نے کہا یہ تو بات آپ سمجھ لیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں کرنا. 200
ملین ڈالر سے ابو انڈیا کی ایکسپورٹ ہے, اور 200 بلین اور 600 بلین سے زیادہ کی چائنا کی ایکسپورٹ ہے ٹورڈز اونلی یونائٹڈ اسٹیٹس. اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو اس کے اوپر بڑا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. بے شمار سینیٹرز اس کے اوپر, 2 سینیٹرز میرے ساتھ 1.5 سال پہلے پاکستان آئے بھی تھے, اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور اس کو بلڈ کر رہے ہیں فردر. تو انشاءاللہ ایک آپ نے بات کی تھی کہ یہ ہمارے جو ایک بل کے لیے ہم نے کیا, ابھی آپ نے اس کو بھی ابھی ٹائم نہیں ہے شیئر کرنے کا, لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتائیے کہ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کتنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ آئے گا پاکستانی ایکسپورٹ پہ؟ کم از کم 60 سے 70 بلین پہ جائے گی جی, اٹ ول چینج دی فیس کم از کم, کیونکہ اس کے اندر اگر آپ کو سرٹن ایریاز کے اندر ٹیرف فری اگر زونز, وہی ہے نا اس کا کانسیپٹ کہ جی آپ ROZ کہ بھی آپ ان جگہ پہ ریکنسٹرکشن زونز کی کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز لوگوں کو دیں, وہ خود ہی بنا لیں گے اپنا معاملہ, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو گھر بنا کے دیں, ان کو روزگار کے ان کو. تو اس کے اندر وہ سرٹن ایریاز کے اندر ٹیرف فری زون کا ایک بات چل رہی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے, آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, آلموسٹ 50% سینیٹرز اس کے اوپر اگری ہیں ووٹ کرنے کے لیے. تو تھوڑے سے اور چاہیے ہوں گے. تو وہ جب اگر وہ بل لانچ ہو جاتا ہے, آئی تھنک کہ نیئر فیوچر میں بڑی جلدی وہ ہو جاتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک اپرچونیٹی بنے گی. پھر یہاں پہ پاکستان میں تو آپ اپرچونیٹی لوگوں کو دیں تو وہ اس کو بڑا دنوں کے اندر اس کو پک اپ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال 2 سال کے اندر وہ ایک جو چینج ہے ایکسپورٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کا بڑا مطلب 10 فولڈ. ایک بھی اور بھی کلیئرنس چاہیے. آپ ماشاءاللہ کو کہ US سے اتنا سال گزارتی ہیں, ہماری لابنگ بڑی ویک ہے, ہماری وہاں ہائی کمیشن اتنا کام نہیں کر رہا جو ہماری ایمبیسی کا ہے, جو کہ دوسرے ہمارے ہمسایہ ملک کرتے ہیں. What is the reason? How we can improve this? Reason is money. ہم سمپل سی کہانی ہے نا, لابنگ پاکستان جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر وہ چیپ نہیں ہے, اس میں بہت پیسہ لگتا ہے جی, بہت پیسہ لگتا ہے. اور لیکن اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. ہاں, انڈیا لابنگ کرتا ہے, اپنے پیسے خرچ کرتا ہے, لوگوں کو ہائر کرتا ہے, ان کی لابنگ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح اور بہت سارے ملک کرتے ہیں. پاکستان کی وہی جو لابی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریٹیوٹی جو ہوئی ہے وہ پاکستانی امریکنز ہیں. وہ میں اس کو لابی نہیں بولتا, وہ ایڈوکیسی ہے جو ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں اس چیز کا کہ انڈیا کا جو 370 کی ریووک کیا تھا انہوں نے, اس کے بعد ہم نے بیڑا غرق کر دیا مودی کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. تقریباً 100 سے اوپر کانگریس مین سینیٹرز انکلوڈنگ ہماری جو اب وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان سب کے بیانات. اچھا, موسٹ جو سگنیفیکنس اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ انڈین ڈسینڈنٹ کانگریس مین پاملا جے پال نے اس کو موو کیا ریزولوشن کو. شی واز دی کیا اس کو بولتے ہیں اسپانسر آف دی ریزولوشن. انہوں نے موو کیا اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 60-70 کانگریس مینوں نے اس کے اوپر ووٹ کیا. پھر دوسری طرف 1-2 اور بھی تھی, بریڈ شرمن کی ایک موو تھی اس کے اوپر. تو یہ تقریباً 100 سے اوپر لوگوں نے مودی کے اس جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اس کے اوپر بات کی, اور جو انٹرنیٹ بند ہے اس کے اوپر بات کی. پھر اس کے بعد یہ 2 سینیٹرز انڈیا گئے, یہ ساری ہماری اس ایڈوکیسی کا حصہ تھا. وہ انہوں نے انڈیا جا کے سینیٹر وین ہالر نے بولا کہ جی مجھے کشمیر میں جانا ہے, انہوں نے نہ بول دی کہ یہ آپ نہیں کشمیر جا سکتے, اور اس نے وہیں پہ انڈیا میں بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس کر کے اس کو بے نقاب کیا. اور اس کا پھر اس کا ایک ایسا اثر ہوا کہ سینٹ کے اندر 100 کے 100 سینیٹر انڈیا کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ ہاؤ کم یو کین اسٹاپ آر سینیٹر ٹو گو ٹو وچ ایور دا پلیس. آپ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو پورے امریکہ کے اندر آپ گھوم رہے ہوتے ہیں, وی ڈونٹ اسٹاپ یو ٹو گو اینی ویئر. اور ایک بہت ایک موومنٹ چلی جس کے اوپر انڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مرضی وہ بلینز ڈالر انہوں نے خرچ کیے ہوئے ہیں, وہ ہم لوگوں نے اس کو اپنے ایک یاری دوستی اور جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر ہی اس کو ہم ریورس کرا دیتے ہیں. تو آئی تھنک کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. انفارچونیٹلی ہمارے مطلب یہاں پہ ان کے بجٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس لیول کی کریٹیوٹی بھی نہیں. کریٹیوٹی ہے. میں دیکھو یہاں پہ میں آپ کو یہ بولوں کہ جو ٹریننگ اور جو آفیسرز آپ کے فارن آفس کے ہیں نا, دے آر ویری ویل ٹرینڈ, دے آر ویری ویل. آپ ان کو ایک ایسی میں روٹین میں کر دوں, میں کہتا ہوں ون امپریسس مور دین دی ادر آلویز. تو وہ ایسا ہے نہیں, کوئی ایک آدھا بندہ ہو جو مطلب ٹیک اٹ ایزی کرے, ورنہ آپ سمجھیں کہ سر ہماری ایک بیفور شارٹ کویسچن ہم کلوز کرنا ہے, یہ ہماری امیج بلڈنگ بڑی خراب ہے سر. ہماری برانڈنگ کنٹری کیسے کنٹری برانڈنگ کی انڈیا میں آپ جاتے ہوں گے دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ آپ کو شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا یا ملیشیا
تو وہ پاکستان کا برانڈ نظر کیوں نہیں آتا, اس پہ کیوں نہیں کام ہوا سر ابھی تک؟ ہاں وہ اگین منی, آپ کو مارکیٹنگ کے پیسہ, آپ انڈیا کی انکریڈیبل انڈیا کی ایڈز کو آپ نیشنل جیوگرافکس اور پتہ نہیں کہاں کہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں, تو ہم لوگ مطلب وی ہیو ٹو اسپینڈ منی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ٹورزم کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا ہے اور لوگوں کا آنا جانا, یہ جو راہداری کھلی ہے اس کا بڑا بز ہے اس کی, تو کم از کم دیکھیں نا کہ ہم نے ایک جو نیشنلٹی ہے جو سکھوں کے اندر, تو ہماری مارکیٹنگ فل ہو گئی ہے. تو ون بائی ون اس طرح آگے چلیں گی چیزیں, جو آپ صرف ٹورزم کو کھول دینا فل فلیج. اگین بات تو وہی ہو جاتی ہے کہ جی آپ بار بار کرونا کا نام لے رہے ہیں. پچھلا 1-1.5 سال تو یہاں ہی نہیں, امریکہ کے اندر بھی ہر جگہ پہ گلوبلی وہ کرونا کی نظر ہو گیا. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہاں پہ جو ٹورزم کی منسٹری ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے. اگر وہ آگے بڑھیں گے تو تھوڑا سا اور چیزیں آپ چینج دیکھیں گے, اور مارکیٹنگ اسی سے ہو جائے گی. جو بندہ ایک دفعہ ایک ویک پاکستان میں آ کے یہاں کے لوگوں کا دیکھتا ہے نا, تو وہ دیٹ ورکس ایوری ویئر. ٹھیک ہے سر. سر شارٹ کوشچن, ہم ایک ریپڈ فائر ہے سر. بگیسٹ اچیومنٹ ٹل ناؤ میری جی, آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. سر آپ کا مینٹور کون ہے؟ آپ خود لوگوں کے مینٹور ہیں. دیکھ ہاں یہ میں کسی ایک شخص کا نام لینا اس یہاں پہ نہیں بول سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں, اور کتابیں بڑی پڑھی ہیں. ڈیل کارنیگی, برائن ٹریسی, یہ میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی بک نہیں ہے جو میں نے نہیں پڑھی ہو. تو اس طرح یہ ایک آپ پرسنل لیڈرشپ اور اس کے بعد جو ہاں, پھر میں امپریس ہوا ہوں کچھ لوگوں کو جو کرنٹ سینیریو میں, یعنی امپریس لائف پورا ایک کلیکٹیو نہیں ہے, لیکن جیسے پالیٹکس اور لیڈرشپ کے اندر آئی واز امپریسڈ بائی ہلری کلنٹن کہ بھی اس کے اندر ہاؤ اے وومن ور فائٹنگ اگینسٹ آل دا آڈز. تو وہ ایک آپ سمجھے, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو نہیں, میں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاکستان سے کوئی زیادہ فار نہ سمجھیں جب وومن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے. وہاں پہ بھی جو ڈونلڈ ٹرمپس بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ, ہر نکر پہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, تو اس کے اندر سے ایک عورت کا نکلنا اور کرنا, تو یہ دیٹس امپریسو نا. تو پھر دوسری چیز میں یہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو آن دی ادر اینڈ پاکستان کی امیج بلڈنگ جو ہے نا, آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ کئی دفعہ آپ کو شاید اس کے رزلٹس ابھی نظر نہیں آئے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں پہ کیپٹل ہل کے اوپر امریکن کانگریس مینوں کو لائن میں کھڑا ہو کے ان سے فوٹو کھچانے کے لیے, دے ور دیٹ مچ امپریسڈ نا. ایگزیکٹ آئی واز دا ہوسٹ. تو کم از کم میں نے 70 کے قریب اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ مطلب امپریسو چیزیں ہم اپنے دیکھتے ہیں لوگوں کی, اس کے اندر ڈٹرمنیشن جو ہے خان صاحب کی, اس کے اوپر آئی ایم امپریس ود ہم آن ہز ڈٹرمنیشن. تو یہ ابھی جو بائیڈن آپ دیکھیں نا, جو بائیڈن اپنی زندگی کے اندر ایسا سکھا کے چلے جائیں گے کہ آپ سمجھتے ہو 78 سال کا بندہ کیا کرے گا. آئی ٹیل یو ود ان 60 days آف ہز پریزیڈنسی کہ یہ 4 سال اس کی جو بائیڈن کی پریزیڈنسی ہوگی, اٹ ول بی ویری امپریسو. اور یہ ایک نئی چیز نا کہ بھی آپ ریٹائرمنٹ کے بھی 10-12 سال کے بعد دیکھیں, ریٹائرمنٹ ایج آپ کے یہاں 60 ہے, وہاں 65 ہے, اور آپ 78 میں آ رہے ہیں واپس اپنی سیکنڈ اننگ کھیلنے کے لیے. تو دیٹس امپریسو. تو دیر آر سو مینی پیپل دے امپریس یو. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ میں جو وین آئی فیل لل کائنڈ آف ڈاؤن لو اینڈ آئی لسن ٹو کلام اقبال بائی 2-3 پیپل. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال انہوں نے کیا تھا نا, تو اس کے اندر دیکھیں جی بہت سارے ہیں جو یہ جو یوسف صاحب کا یہاں پہ کام ہے نا, یوسف علی کا کام بڑا زبردست ہے. اس کو میں پھر یہ راحت نے بہت اچھی پڑھی ہوئی ہیں, شبنم مجید. تو یہ جو ابھی ینگسٹرز 2-4 اور ہیں, مجھے مطلب ان کے نام ایک دم یاد نہیں ہے کہ, لیکن یہ یوسف صلاح الدین کے پروگرام میں انہیں, تو بڑا زبردست کام ہے جناب. صبح میں اس کو لگا لیتا ہوں, کیونکہ آپ کو ہوتا کیا ہے نا, کئی دفعہ آپ کی مخالفت ہوتی ہے اچھے کاموں کے اوپر بھی. دین اب یو آر اے ہیومن بینگ, آپ سوچتے یار میں کیڑے چکریں پہ آ گئے ہیں. تو دین یو لسن ٹو دس اینڈ اس کے اندر آپ کو آ جاتا ہے. یہ جو انرجی جو ہے, میں نے دیکھا ہے طاہر جاوید صاحب اتنی دنیا ماشاء اللہ, 1 پاؤں ادھر 1 پاؤں یو ایس اے مڈل ایسٹ, یہ اتنی انرجی کہاں سے لاتا ہے؟ سامنے والے لوگوں سے, سننے والوں سے, پوچھنے والوں سے, دیکھنے والوں سے, ساتھ چلنے والوں سے. آپ بارو دیر انرجی. جب اسٹریس آتا ہے لائف میں, غصہ آ جاتا ہے, اینگر ہوتا ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کوئی مینیج نہیں کرتا, نکالتا ہوں. تو پھر رشتوں بھی بڑا, اس کو بڑا رشتوں پہ بھی بعد میں سنبھال لیتا ہوں. لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں.
मैनेज होता ही नहीं. रिग्रेट तो नहीं हुआ कोई? मैंने कहा रिग्रेट तो नहीं कभी हुआ? रिग्रेट होता है. देखें या आप जब लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं तो रिग्रेट तो होता है. ओके, यू आर वेरी आउटस्पोकन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन मैं कहता हूँ जब मैं अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म कर दूंगा तो देन इट विल नॉट बी मी. ट्रू. जब मुझे गुस्सा आता है तो आता है जी. फिर आप पाकिस्तानी हस्बैंड हो जाएंगे. मैं पाकिस्तानी हस्बैंड हूँ. आप पाकिस्तानी हस्बैंड ऐसे ही है. नहीं वो भी एक कहते हैं पाकिस्तानी हस्बैंड ना सर स्प्लिट एसी की तरह होता है. अच्छा. सर बाहर गर्म होता है, अंदर ठंडा होता है और चलता भी रिमोट कंट्रोल से. नहीं मैं इसके ऊपर मैं समझ तो ऐसा नहीं है. ये होता ही है कि पहले 10 साल मेरा ख्याल है कि हस्बैंड के होते हैं, फिर 10 साल म्यूचुअल होते हैं, फिर उसके बाद बीवी के होते हैं. बीवी का आपने बड़ी मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर दी है सर जी. आपने एक रिलेशनशिप बना तो मैं उस एज मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ जिसपे अब उसके साल हैं सारे. सर मुझे ये बताइए कि जो कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी? घूमने फिरने के लिए? हाँ, डेस्टिनेशन. ज़्यूरिख. आई लव ज़्यूरिख. अभी मैं डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गया था. आई स्टेड ओवर 3 days. लेकिन एक चीज़ और बताऊं, अगर मुझे पीसफुली वहाँ अकेला जाना है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं लैंड ज़्यादा लाहौर में हुआ. लाहौर में लैंडिंग? लाहौर को मैं आता हूँ लोगों से मिलने और पुरानी जगहों को देखने के लिए. लाहौर है. लाहौर. तो ये दोनों जगहों के दरमियान में मैं समझता हूँ कि आप कह सकते हैं कि और आई लव द प्लेस आई लिव ऑनेस्टली. ह्यूस्टन इज़ नॉट बैड. सर एक एंटरप्रेन्योर बनने में, ये एक आज की नई नस्ल के लिए सवाल है कि एक बच्चे जॉब सीकर की बजाय मैं चाहता हूँ जॉब प्रोवाइडर बने. एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या 3 ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर आपने डेवलप की, कॉम्पिटेंसेस, ताकि हमारे नई नस्ल के बच्चे वो कॉम्पिटेंसेस डेवलप करें और जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बने? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी आँख के अंदर सामने वाली चीज़ को देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है. तो आप अगर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते, देखें ना जी, जो इनविजिबल है, मतलब अभी थोड़ा सा आपने उस चीज़ को देखना है जो चीज़ अभी आम आदमी की समझ में नहीं आ रही, उसके ऊपर करना है. जो आप ऑलरेडी 200 बंदा कर रहा है ना, उसके ऊपर करेंगे तो दैट्स मी टू. अच्छा, पहली बात तो ये है. दूसरी बात है कि आपको जो डिसीजन लेना है ना, उसको उस दिन ले लें जिस दिन उसकी ज़रूरत है. जब उसको एक दिन भी डिले करके लेंगे तो दैट विल नॉट बी द राइट थिंग. उसको आप उसी दिन आप उसको डिसीजन लें. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी. अच्छा, अब दूसरी जो आप तीसरी चीज़ जो आप पूछते हैं कि ऑब्वियसली आप एक होमवर्क करने के बाद शुरू करते हैं ना चीज़ को, प्लान बनाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि इसमें वन रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं ना कि भी हमें एंड ऑफ द डे इसमें रिटर्न ऑन मनी एंड ऑल दैट स्टफ, पैसा, उसके साथ साथ अगर आप फ़र्ज़ किया कि आपका पैसा कम बन रहा है लेकिन उसके अंदर आपने 200-250 लोगों को जॉब दे रहे हैं ना, तो वो जॉब क्रिएशन को भी आप रिटर्न ऑन मनी में गिने और काम पे लग दें. वाह वाह, ये 3 चीज़ें करनी है. सक्सेस की 3 आपके ताहिर जावेद की क्या रेसिपी ऑफ सक्सेस? आम आदमी से ज़्यादा काम करना. ठीक है ना जी. जब आप देखें 8 घंटे का काम करें, आप 12 का करें. सिंपल सी चीज़ है. अच्छा, डोंट टेक नो एज एन आंसर. उस वक्त तक पूछते रहें जब तक सामने से हाँ ना हो जाए. नहीं, नो का मतलब है लेटर, यस लेटर, हाँ नॉट ओवर. सो बड़ी सादी सी कहानी है. और मैं तो आपने क्या बोला? तीसरा एक तो हो गया ना, आपने कहा जी कि मैं आम आदमी से ज़्यादा काम करता हूँ. एक नॉट ओवर, नो मैं एक्सेप्ट नहीं करता जी. उसके बाद ये सीधी बात है कि वो एक मैं बता देता हूँ कि मेजर ट्वाइस एंड कट वंस. मेजर ट्वाइस कपड़ा होता है, खवातीन कपड़ा आप प्रेपरेशन करें जी पहले, हाँ, उसके बाद आगे चलें. हाँ, तो कहते हैं ना कि आप पहले काट लें तो बाद बताइए तो छोटा काट दिया हमने. तो मेजर ट्वाइस एंड कट वंस. आपकी अभी फेवरेट कोट अभी आपने सीखो तो 12 रिपीट कर दे ताकि वो. क्या जी? मुझे तो खुद याद नहीं है सर. वही वाला कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल. हाँ, देखिए जी, इफ़ यू नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू. तो अब देखें ना, सिंपल सी चीज़ है कि आप टेबल पे बैठे हैं और एक आपके सामने मेन्यू पड़ा हुआ है, तो आपने डिसाइड करना आपने क्या खाना है. अच्छा, अगर ये एक मेन्यू का पता चल गया क्या है और टेबल का पता है, अगर आप उस जगह पे यहाँ डिसीजन नहीं हो रहा, ठीक है ना, और आप वहाँ पे नहीं बैठे, तो डेफिनेटली याद रखें लोग आपके ऊपर फैसले कर रहे हैं. तो ये आप मेन्यू का हिस्सा हो गए. तो आप मेन्यू का हिस्सा बने हुए हैं उस वक्त. देयर आर मेनी फूल्स, इसको मैं सप्लीमेंट कर रहा हूं. देयर आर मेनी फूल्स हु आर द फ्यूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पहले तो आप सुने वैसे. इट्स अ गुड. देयर आर मेनी फूल्स हु आर द फ्यूल ऑफ द कंट्री या फ्यूल ऑफ द. देखिए, ये जो मैंने आपको बोला ना कि इफ यू नॉट ऑन द टेबल,
پاکستانیز جب امریکہ میں جاتے ہیں نا تو دے آر جسٹ ڈوئنگ دیئر بزنس. اوکے, کوئی 1 2 4 5 آپ کو ملیں گے. آئی رین فار کانگریس بائی دا وے, اور ان ویری اپ ہل بیٹل کے اندر ایک ایسے ٹف ڈسٹرکٹ کے اندر میں نے فائل کر کے, جس کے اندر ٹوٹل 700 پاکستانی تھے, اور وہاں پہ میں الیکشن لڑا رہا ہوں, اور میں آئی واز آؤٹ آف 12 پیپل آئی واز دا سیکنڈ ہائیسٹ ووٹر رنر اپ. ویری فیو ووٹ سے میں نے اس الیکشن کو ہارا, لیکن ایک میں نے رول ماڈل سیٹ کر کے لوگوں کو دے دیا کہ اف یو نو جمپ یور سیلف, پٹ یور سیلف انٹو دا گیم, دین یو ول سی سم ریزلٹس. اس کے بعد آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ کم از کم 150-200 بندے نے الیکشن لڑا, اور اس کے اندر 10-12 ڈفرینٹ چھوٹی پوزیشنز کے اوپر, لیکن الیکشن جیتے بھی ہیں. اچھا, اب یہ جو ایک اپنی کمیونٹی کو اس کے اوپر آمادہ کرنا, یقین کریں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا فضول ترین کام یہ ہے کہ آپ پالیٹکس میں حصہ لیں, اور اس سے فضول یہ ہے کہ آپ یعنی خود الیکشن لڑیں اور کسی کو مطلب اس کے اوپر. اچھا, یہاں پہ تو ساری قوم پولیٹیکل ہے, لیکن وہی لوگ یہاں کے پولیٹیکل لوگ جب امریکہ جاتے ہیں تو وہ ڈالر کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ چسکا بھی بڑا تگڑا ہے کہ پیسے بنانے کا. لیکن اس کے بعد جب آپ نے بنا لیے, دین واٹ نیکسٹ, آپ نے ہاں کچھ کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے یو ہیو ٹو بی ان دا ایریا ویئر دا ڈیسیجن میکنگز آر ڈن. اور میں بڑے سادے الفاظ, جیسے آپ سے میں نے پوچھا, میں نے کوئی چیز ایسے آپ کو نا شوگر کوٹڈ نہیں بولی, اور نہ ہی ایسی بولی ہے جو کہ آپ کو مطلب مجھے نہیں, مجھے یہ لگنا کہ مجھے بڑا فینسی سا لگنا ہے. تو اسی طرح میں سیدھی ان کو بات بولتا ہوں کہ بھائی ہمارا حصہ کدھر ہے, ہاں جی ساڈا حق اتنے رکھ. ٹھیک سر, لاسٹ میں ایک کوشچن ہے کہ پاکستانی اتنے زیادہ یو ایس اے میں, کیا کبھی آج تک ان پاکستانی ان سنگ ہیروز, میں کہتا ہوں سر, جو وہاں پیسے کمانے جا گئے ہیں, جو ریمیٹنس آج بھی پاکستان میں آتی ہے, یہ وہی ان سنگ ہیروز بھیجتے ہیں جس سے اس ملک کا وہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ پورا ہوتا ہے سر. جی سر, ان لوگوں کی ان سنگ ہیروز کے اوپر کوئی ان کو کوئی ایوارڈ ملا جنہوں نے پاکستان کو سرو کر رہے ہیں؟ ان سنگ ہیروز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وکیل ہیں, پروفیسرز ہیں, خواتین ہیں سر, ان کے اوپر کوئی کتاب لکھی, ان پہ کوئی ڈاکومنٹری بنی سر؟ یہ میرا بڑے دل کی آواز ہے سر, ان کو اکنالجمنٹ کہاں ملتی ہے سر؟ میں کہتا ہوں پہلے تو واقعی اس طرح ذرا شارٹیج تھی, لیکن اس گورنمنٹ نے جو اوورسیز پاکستانی جو منسٹر ہیں وہ بڑے کنیکٹڈ ہیں. زلفی بخاری پرابیبلی ہیو 15-20,000 پیپل آن ہز واٹس ایپ کے اوپر, تو ہی از کنیکٹڈ. میں سمپل کم از کم آپ کنیکشن بلڈ ہو گیا نا. اب اس کے اندر مجھے جو ایوارڈ ملا ہے تو آبویسلی اوورسیز پاکستانیز کو ملا ہے. میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے ٹیکسس سے, کچھ اور لوگ کسی اور ملکوں سے بھی ہوں گے. مجھے تو کام شروع تو ہو گیا ہے, اور یہ آگے بھی بڑھے گا. تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ ہمیں جو ہو گیا نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو نہیں ہوا اس کو کر لینا چاہیے. یہ بڑا اچھا پازیٹیو. سر لاسٹ کوشچن, کیا اس نئی نسل پاکستان, آپ نے 15 منٹ میں لاسٹ کوشچن بول رہے ہیں سر, وہ سیکنڈ لاسٹ. اچھا سیکنڈ لاسٹ. اچھا سر لاسٹ کوشچن, اس پاکستانی قوم کے لیے کوئی ہوپ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک ایوارڈ دیا تھا ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے. پچھلا پرانا پاکستان, کسی نے مجھ سے پوچھا کیا فرق ہے جہاز نئے پاکستان, تو میں نے اس دن چودھری سرور صاحب سے بھی پوچھا, سر پچھلے پاکستان میں ہم ساتھی پیاز خرید کے لاتے تھے, کاٹتے تھے, آنکھوں میں آنسو آتے تھے. اب نئے پاکستان میں پیاز خریدتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے. تو دیکھیں ایک سٹیپ تو کم ہو گیا نا آپ کا سر. میں تو اس کو اس طرح دیکھوں, کم از کم دیکھو کام میں ایک سٹیپ کم ہو گیا آپ کا. سر رلا دیا سر, رلائے گی کیا سر؟ اب تو لوگ انفلیشن سے روک پڑے ہیں سر. سر کیا امید کی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک چیز یاد رکھیں آپ اب جو مرضی ہم بولتے جائیں, لیکن پریکٹیکلی جب آپ دیکھیں تو میں آپ کی بات کھولتا ہوں کہ آپ پہلے مزنگ میں رہتے تھے, اب آپ بڑے پورش علاقے میں رہ رہے ہیں. پہلے آپ شاید سائیکل پہ ہوں, موٹر سائیکل میں آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں, آپ کے اتنے فینسی میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ نے ترقی کی ہے نا. اسی طرح انڈیویجولی لوگوں نے ترقی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ترقی نہیں ہو رہی, لیکن ہمارے یہاں جو سب سے جو ایک ایشو جس کو ہم بنا لیتے ہیں جو ہے مس مینجمنٹ آف ریسورسز ہیں, مس مینجمنٹ. اس کو جس طرح ہم کر لیں گے بیٹر, تو آئی تھنک وی ول. لیکن جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے نا اگلی, آئی ایم ویری ہوپ فل ود دیم. میں سیدھی بات آپ کو تو ان کا فوکس ہم سے زیادہ ہے, تو وہ انشاءاللہ ود دا ٹائم ول لینڈ ایٹ دا رائٹ پلیس. سر کوئی کلوزنگ پہ کوئی اقبال کا آپ نے کہا بہت میں شوقین ہوں, کوئی فیض, کوئی غالب, کوئی ایک مصرع, کوئی ایک شعر جو میں, کیونکہ ٹاپک جو چل رہا ہے نا اس میں مجھے اس کے متعلق مجھے بھی ایک اچھا شعر لگتا بھی اچھا ہے, میسج بھی چلا جائے گا کہ سنگ تو کوئی بڑھ کے اٹھاؤ, سنگ تو کوئی بڑھ کے اٹھاؤ, شاخ ثمر کچھ دور نہیں, جس کو بلندی کہتے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے.
ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے. یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے, ہاں. ورنہ گریپس آر ناٹ سور, Yes. گریپس آر آلویز سویٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے طاہر جاوید صاحب کو سنا. 3 چیزیں ہم نے آج کے ان کا ٹیک اوے ہے کہ جناب علی آپ نے, اگر میں کنکلوڈ کروں, ہمارے اپنے گھبرانا نہیں ہے. آپ اس کو نہیں دیکھیں ایک چیز آپ بتائیں, جب آپ گھبرا جائیں گے نا, اچھا اس کے بعد آپ سولوشن نہیں نکال سکتے, پھر تو آپ خود ہی کنفیوز ہو گئے نا. تو کسی بھی دیکھیں جب آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, تو ان کو سب سے پہلی چیز یہی دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا ہے. کسی بھی سچویشن کے اندر آپ نے اپنے آپ کو, جو گھبرانے والی کہانی ہے وہی ہے نا, کہ آپ نے اس میں ٹینشن میں نہیں آنا. اب ٹینشن میں آ کر رانگ ڈیسیجن کریں, یہ تو ایک جرنل رول آف تھم ہے کسی بھی بندے کو سکسیس کی طرف جانے کے لیے. اب وہ اس کو ہم نے ویسے بڑے بڑے اچھے لطیفے بھی میں نے سنے لوگوں کے اس کے اوپر, وہ بنا لیے, لیکن یہ ہے کہ اٹ از ٹرو کہ آپ جب گھبرائیں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا سامنے جو بندہ آپ کو پہلے گھبرانا ہے, کیا کہتے ہیں, گھبروا رہا ہے نا, وہ اور شیر ہو جائے گا. تو ایک بڑا خوبصورت ہے جی مصرع سر کو میں ڈیڈیکیٹ کر کے کلوز کرتا ہوں آج کا, کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. سر یہ جملہ خاص کر آپ کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, کہ پیچھا ایام کی, یہ خاص کر کووڈ کے حوالے سے بھی, ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے. اس سیشن کو CO ٹوڈے چینل پہ بھی دیکھیے گا, طاہر صاحب کے پیج پہ بھی, اعجاز نثار اور کیفے خودی کے پیج پہ بھی دیکھیے گا. فیڈ بیک دیجیے گا. اعجاز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.